لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ سورۃ البقرہ کی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ حساب و کتاب کا دن بھی آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے۔ کب آنے والا ہے وہ بڑا دن تو اللہ کو پتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، آدمی جو بھی فوت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ حساب و کتاب کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب موت کا ہمیں نہیں پتا کسی کو بھی کہ میری موت کب ہے، نہ جانے یہاں سے مسجد سے اٹھ کر گھر تک بھی پہنچیں گے کہ تو بہت جلد آنے والا ہے۔ خیر، اس پر ہماری بات ہوئی تھی کل کے درس میں کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب اگلی آیت جو ہم ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی سمجھ لیں، وعدہ بھی سمجھ لیں، کمٹمنٹ بھی سمجھ لیں۔ ایاک نعبد، پروردگار ہماری عبادت کا ایک ایک گوشہ صرف تیرے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم بہت فقیر ہیں، بہت محتاج ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، ہمیں قدم قدم پہ مدد کی ضرورت ہے، اور اے اللہ وہ مدد ہم تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ اس کا سادہ معنی ہے۔ اب ایاک نعبد، جس میں ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کریں گے۔ یہ عبادت، اس کا مفہوم اگر قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں، تقریباً 300 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا یہ لفظ قرآن پاک، اور بنیادی طور پر 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اے اللہ تیرے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ڈیووشن جس کو آپ کہتے ہو، ڈیڈیکیشن، کہ اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی ذاتی رائے کوئی بالکل نہیں، میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں، میرا سب کچھ تو ہے، تو جو بولے گا میں وہ کروں گا۔ میرے ماں باپ ہو، میرے بہن بھائی ہو، میرے بیوی بچے ہوں، میرے دوست احباب ہوں، میرا باس ہو، میرا پڑوسی ہو، میری برادری ہو، یہ سب تو نے دیا ہے نا، لہذا یہ بعد میں پہلے تو ہے۔ اب اگر یہ معنی بندہ دل میں رکھے، سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر کیا اور جن کی زیادہ تعریف کی، ان میں سب سے زیادہ تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خود کچھ القاب عطا فرمائے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
اب ہم ایک ایک اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اس موضوع کے حوالے سے حنیف کی بات کرتے ہیں۔ جو ہم ڈیووشن ذکر کر رہے ہیں نا کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ حنیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے دیکھے، بالکل اسٹریٹ سامنے، اور دائیں بائیں گردن موڑنا بہت دور کی بات ہے، نظر بھی نہ پہ رہی ہے، صرف سیدھا سامنے۔ لغوی معنی اس کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ کو استعمال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ نظر اگر ہوتی تھی تو اللہ بولا۔ آپ دیکھیں وہ مثال کتنا عرصے تک دعا مانگتے رہتے ہیں، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور پھر آزمائشات آ گئی، جنگل میں چھوڑا، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ معصوم بچہ اپنا ذاتی اور اپنی بیوی جنگل میں تنہا تنہا بغیر کسی کی ذمہ داری دیے چھوڑانا، ذرا غور کریں اس پر۔ اچھا جی، چند سالوں کے بعد حکم دیا کہ واپس لے آؤ۔ اب کیا خوشی کا عالم ہوگا، واپس لے آئے اور پھر حکم دے دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ کسی ایک موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر لے تو ڈال میں نہیں گئے، جو ہی حکم آتا تھا حاضر میرے مولا، یہ بیٹا، یہ اولاد، یہ فیملی، یہ سب کہاں سے آئی ہے؟ مجھے دیے، جہاں تیرا حکم آ جائے گا وہاں یہ سب کچھ قربان ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے ساتھ ہر رکعت میں وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا عبادت تھا جو قرآن پاک میں استعمال ہوا، اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، اس کا حکم ماننا۔ اب احکام بہت سارے، پوری شریعت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، معاشرتی ادا، اخلاقیہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے یہ کر لیا بنی اسرائیل کی طرح، چند چیزیں ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے مسلمان۔ باقی ہم نے اور غیر مسلموں کی کوئی فرق ہی نہیں، ثقافت کو دیکھ رہے، رسم و رواج کو دیکھ رہے، جبکہ ہر رکعت میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں اور پھر فوراً یہ وعدہ توڑ رہے ہیں۔ وعدہ توڑنا خود ہر معاشرے میں کتنی بری حرکت ہے، لوگ کتنا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو ہر حکم ماننا، جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال، جس کو حرام کہا اس کو حرام، جس کو جائز کہا اس کو جائز، جس کو ناجائز کہا اس کو ناجائز۔ عبادت جس کا حکم دیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، حاضر کوتاہی نہ ہو۔ جن گناہوں سے چھوڑنے کا، جن گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑنے میں کوئی لہو و لال نہ ہو۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی 3 آیات ہیں جن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اگر ہم سورۃ المائدہ کی کسی وقت تفسیر کریں گے تو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ پیچھے ایک ہی بات ہے اور اس کے بعد ایک موقع پر ظالم کہا، اسی بندے کو ایک موقع پر فاسق کہا، اور پھر اسی بندے کو کافر کہا۔ تو فرق کیا ہے؟ لیکن یہاں پر اتنی سی بات سمجھ لیجیے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہٹ کر کسی اور قانون، کسی اور ضابطے سے فیصلہ کرتا ہے
بھی کافی. اگر اللہ کے قانون، اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے علاوہ کسی اور حکم کو تسلیم کرتا ہے تب بھی کافر. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. وعدہ کیا اللہ تیری عبادت کرنا، تیرا حکم مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم. اور پوری شریعت کا یہ اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بڑے سے بڑا شخص دنیا میں نبی کے بعد آپ کے لیے ماں باپ ہیں جن کی آپ نے فرما برداری کرنی ہے. نبی کا دیا ہوا اسوہ قانون، اس کے بعد ماں باپ، حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، تب بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مس بہیو کرنا بہت دور کی بات ہے. ان کی ضروریات اور ان کے جائز معاملات میں ان کا حکم توڑیں. تو والدین کو اتنی اہمیت دی. اب جو بات میں کر رہا تھا کہ والدین بھی اگر ایسی بات کرتے ہیں جو وہ والد جس کے متعلقہ انت و مالک لابی کا، تم بھی اور تمہارا مال بھی سارا تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم بھی باپ کی ملکیت ہو، باپ تمہارا مالک ہے، یوں سمجھ لیجیے. باپ کے سامنے تمہیں دم نہیں مارنا، اتنا مقام دیا. لیکن یہ باپ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا حکم دے، کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کے قانون سے ٹکراتی ہے، تو پھر باپ کی بات نہیں مانی، پھر اللہ کی بات مانی. اور ہم نے تو حد کر دی کہ ہم اپنے دوستوں کو اچھا دل مان بھی رہا ہوتا ہے یار کام تو غلط ہے لیکن اب کیا کروں، دوستی ہے، اتنے عرصے سے پڑوسی ہے، برادری ہے، اس کو راضی رکھنا ہے. یہ باتیں سوچ کر ہم ان کی غلط کسی پروگرام میں، غلط بات میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. برادری کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن ان کا کوئی بھی کام، ان کی کوئی بھی دعوت جو شریعت کے خلاف ہو اس میں شامل نہیں ہونا. ایک وقت آئے گا کہ وہ اگر ناراض بھی ہوئی تو راضی ہو جائے گی، کیونکہ باقی معاملات میں آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا نا ان کے ساتھ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دوسرا وعدہ اللہ سے یہ کرتے ہیں اللہ میں جہاں پہنچوں گا میں صرف تجھ سے مدد مانگوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے بندے کا تسمہ ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، تمہیں ضرورت پڑ جائے، اللہ سے مانگو. اب تسمہ بالکل معمولی سی چیز ہوتی تھی. یہ نہ کہنا کہ پیسے میری جیب میں ہیں، میرے اکاؤنٹ پہ پڑے ہیں، دکانیں بھی کھلی ہیں، 1 منٹ میں جا کے خرید لوں گا. جی یہ وسائل آپ کے پاس موجود ہے اللہ کے لیے، ان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا. ان کے لیے گھر سے اٹھ کر وہاں جائے نہ سب کو دکان تک. اور پھر کراچی والوں کے لیے اس کو ذرا دوسرے انداز سے بھی سمجھنا چاہیے. دکان پہ کھڑے ہیں، کہا جی یہ چیز مجھے دیجیے، جیب سے پیسے نکالنا ہے، ادھر سے آ گئے، گن پوائنٹ پہ لاؤ گے، سارا کچھ ہمیں دے دو، اس کا سودا واپس، اور یہ خالی ہاتھ گھر پر. یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگنا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ آپ کے ظاہری اسباب موجود ہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے نہیں، یہ اللہ نے دی. رب نے آپ کو پیسہ دیا، رب نے آپ کو ہمت دی ہے کہ آپ خرید سکیں.
دوسری بات یہ کہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اتنی ہو، بہانہ ڈھونڈو اللہ سے دعا کرنے کے لیے، عاجزی کرنے کے لیے، انکساری کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈو۔ اللہ کو یہ پسند ہے، یہی بندگی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے دعا کرے۔ اور یہ جملہ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، دنیا والے اگر ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا معاملہ الٹ ہے، اللہ سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے اور خالی آدمی واپس نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے۔ کیسے پوری کرتا ہے؟ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ نے مانگی وہی آپ کو مل جائے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دیتا، اس کے ہی برابر دوسری کوئی متبادل چیز عطا کر دیتا ہے۔ دعا تو رد نہ ہوئی نا۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ پر ایک مصیبت آنے والی ہے، آپ کو تو نہیں پتا۔ آپ نے یہ جو دعا کیا فلاں فلاں چیز مانگ رہے تھے، اللہ نے یہ تو نہیں دی، لیکن وہ جو مصیبت آ رہی تھی وہ ٹال دی۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر چیز بھی نہیں دیتا، اس کے متبادل بھی نہیں دیتا، لیکن بندے کے نامہ اعمال میں یہ دعا عبادت کے طور پہ درج کروا دیتا ہے، اور قیامت والے دن اس کا وزن بھاری ہوگا کہ اس نے اتنی عبادت کی، دعائیں کی ہیں، یعنی عبادت کی۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہر چیز جو بھی ضروریات ہیں پہلے اللہ سے مانگے، پھر جو ذرائع اسباب ہے جیسے روزی ہے، محنت مشقت کرنی ہے، نظام یہی اللہ نے رکھا ہے۔ آپ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، محنت کرنی ہے، لیکن اس محنت میں برکت کب آئے گی، اس کا نتیجہ آپ کو کب ملے گا؟ جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جس عہدے پر جانا چاہتے ہیں، جو چیز حاصل کرنا حلال ہے، اللہ سے مانگو، کوشش بھی کرو، اللہ کی توفیق ملے گی، آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اولاد چاہیے، صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ شفا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اب اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، عجیب عجیب فرقہ پرستی، اور ہم تو کیونکہ ہندوستان سے ہمارا وہ کلچر تھا۔ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ایک زبردست جملہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن ہمارے اندر سے ہندوانہ رسمیں ہٹ گئی۔ اب یہ چلا کشی اور یہ سب کچھ، اور دھاگا باندھ دینا گلے میں اور ہاتھ میں، اور یہ سارا وہاں سے چلا، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی تو گمراہی کی انتہا ہے کہ کچھ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر اولاد مانگ رہے ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ کچھ اپنے زندہ بزرگ سے جا کر، بہرحال بہت حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، لیکن پھر بھی میں نے پچھلے درس میں بھی کہا، نوجوان تو بہت سمجھ گئے، ذرا بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑا سا دنیا کا مشاہدہ کریں، سب کچھ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ خود اللہ کے مانگتے ہیں، خود اللہ کے محتاج ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو محتاج ہی ہے نا اللہ کی، آپ کو کیا دیں گے؟ بیمار بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، آپ خود اپنے ہاتھ سے خود اولاد دو، اور مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو کیوں مر گیا ہو گیا؟ اس کا مطلب بے بس تھا، منو مٹی کے نیچے ڈال دیا اور پھر آپ کا حاجت روا بن گیا۔ آخری بات کرتا ہوں، اب اسی پر کچھ جملے بنائے
کسی صحابی کا نام لے لیا، کچھ لوگوں نے تو اس حد تک کہ کتابوں میں اپنی طرف سے عبادت کر کے ورد اور ذکر بنا دیا، جبریل کا نام لے رہے ہیں، میکائیل کا نام لے رہے ہیں فرشتوں کے، اور یا جبریل یا میکائیل یہ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا محمد، کچھ نے یا حسین۔ یہ سارے شرکیہ کلمات ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے، اور ہم خود وعدہ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کر توڑتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وعدہ توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پوری پڑھیں، بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی آپ نے اگر کوئی معاہدہ کر لیا آپ نے نہیں توڑا، اس نے معافی مانگی معاف کر دیا، بڑے سے بڑے بزرگ کو معاف کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو اونٹ سے گرایا تھا، جسم کا گوشت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کے کپڑا ڈال کے گلا گھوم رہے تھے، آپ پر ان کی اوجری ڈالی، آپ سجدے کی حالت میں تھے، طائف والوں نے پتھر مار مار کے لوکان کر دیا تھا، سب کچھ معاف کر دیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، اور پھر وہ وعدہ توڑ دیا، وعدہ توڑنے کے بعد اگر وہ معافی مانگنے کے لیے بھی آیا تو آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف بولڈ ایکشن لیا۔ اس کی واضح مثال میں نے آپ کو سیرت کے دروس میں بتائی تھی، فتح مکہ والی، اور معافی مانگنے کے لیے جو بندہ آیا تھا وہ بھی معمولی نہیں تھا، مکہ والوں کا لیڈر تھا، اور اس سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو مسلمان کیونکہ بہت ہوئی ہے تو ہم اس لیے حضرت ابو سفیان عزت سے احترام سے نام لیں۔ حضرت حبیبہ ام المومنین ان کے والد تھے، بھلے مسلمان نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تو تھے نا، سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، آئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ معاہدہ نہیں کر دیا جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لا یضرب المؤمن من جحر واحد مرتين، اور چہرہ پھیر دیا، جس کا سادہ معنی یہ ہے کہ مومن ایک دل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جناب ہم نے آپ کو بہت معاف کیا اور معاف کرنے کو ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیں بے وقوف بنا کرو، معاہدے کرو، توڑ دو، پھر معافی مانگنے آ جاؤ اور یہ یقین کر کے آ جاؤ کہ معاف تو کر ہی دیں گے۔ جی ہاں، اگر ہم معاف کرنا جانتے ہیں تو چترول کرنا بھی جانتے ہیں۔ اسٹرانگ میسج دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سفیان اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی بھی جو اس وقت قبول نہیں کی، 10,000 کا لشکر لے کر پھر مکہ پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا۔ اسی طرح آپ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، 14 اگست کو ہر سال مناتے ہیں، بڑے محب وطن ہیں اور بڑے ترانے گا رہے ہوتے ہیں اور نیشنل سانگ اور قومی نغمے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بناتے وقت کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ لا الہ الا اللہ نہ میری ذات میں نظر آئے، نہ میرے گھر میں نظر آئے، نہ میری اسمبلی میں نظر آئے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نظر آئے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نظر آئے، نہ گورنر ہاؤس میں نظر آئے، نہ سی ایم ہاؤس میں نظر آئے، نہ میرے تعلیمی اداروں میں نظر آئے۔ ارے میں کیا ہوں، دنیاوی تعلیمی اداروں کی بات نہیں کرتا، دینی تعلیمی اداروں کی، کہ ان کے اندر بھی لا الہ الا اللہ نہیں نظر آتا، کہ جب غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی نظر نیاز کر رہے ہیں، تو کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ اتنا بڑا وعدہ ہم توڑ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان کو چھوڑیں، یہ جو ہمارے
صحیح معنوں میں آپ کو وہ فائدے اسی وقت ملیں گے جب واپس ہم اپنے وعدے پر آئیں گے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ وعدہ ہم ہر رکعت میں اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر مسجد سے نکلتے ہی ہم یہ وعدہ توڑ رہے ہیں، تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔